بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو تازہ بتازہ ابھی ڈاکٹر عارف علوی نے کراچی پہنچتے ہی اپنے گھر ایک پریس کانفرنس سے ایڈریس کیا ہے اور ابھی ختم ہوا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو زیادہ متاثر کرنے کے لیے تھی، وضاحتیں تھیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میں وہاں بہت سارے آئینی سٹینڈز لیے، اصولی سٹینڈ لیے اور اس وجہ سے میں جو ہے بہت وکٹم رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی مجبوری تھی، بلکہ اچھا ہی کیا انہوں نے کہ سچ ایسے کام نہیں کیے جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نالاں ہوتی یا ناراض ہوتی۔ ایک بیچ کا راستہ نکالتے رہے، بے شمار جگہوں پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا اور ان کو اب اس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ میں نے ان کو کیا اور اسی وجوہات یہ ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے تھا تاکہ کوئی درمیان کا راستہ نکلتا رہے۔ باقی انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بس ایسی وضاحتیں دی جو پہلے بھی وہ دیتے رہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب اس عرصے میں یہ کام غلط کرتے رہے، بلکہ ہر کام کے بارے میں انہوں نے عمران خان صاحب کی صفائی پیش کی۔ اور سائفر کے بارے میں بھی انہوں نے دبے الفاظ میں بتایا کہ یہ ان کا آئینی حق تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک ایسی صفائی جو کہ کسی کے بھی کام نہیں آئے گی۔ میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے کارکن بھی اس صفائی سے مطمئن ہو پائیں گے، الا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا دل اندر سے صدر علوی کے لیے صاف ہے۔ اگر انہوں نے دل میں یہ رچ بس کیا ہے کہ عارف علوی صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، تو عارف علوی صاحب چاہے کچھ کر لیں، کتنی وضاحتیں دیں، عمران صاحب کے ہاں ان کا پتہ کٹ چکا ہوگا۔ اور اگر عمران خان صاحب مطمئن ہے کہ جی جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ ایک ایسا گیم پلان تھا جو عمران خان صاحب آن بورڈ تھے اور انہوں نے عمران صاحب کی بہرحال اسی صدارتی محل میں ایک ایسی ملاقاتیں کروائیں جہاں آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جناب باجوہ کے ساتھ 2 ملاقاتیں کروانا جو ہے وہ کس آئین کے تحت تھا کہ ایک آپ اپوزیشن لیڈر سے اور آرمی چیف سے جو کہ اس ریاست میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور صدر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر ان کے اپنے محتاط ادارے کے آرمی چیف کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروائیں۔ لیکن چونکہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز تھا تو ٹھیک ہے، پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ان کی پریس کانفرنس ہے ان کے بارے میں حتمی بات یہ ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب کے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہیں، اور ایک صحیح اللہ حاصل ہے، بیکار کی کوشش ہے اگر عمران خان صاحب کے دل میں ان کے بارے میں کوئی اناد آ گئی ہے اور کوئی پرخاش آ گئی ہے۔ آگے چلتے تحریک انصاف کا احتجاج نمبر 4 تھا 8 فروری کے بعد، اور یہی تھا ہر جگہ پہ 400 500 700 بندے نکلے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اگر یہ جاری رکھیں تو یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر ہر اتوار کو کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج جو ہے کسی نہ کسی سطح پہ مضبوط صورت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کنسسٹنسی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے پشاور میں اپنی حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور اجتماع کیا ہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ 4-5 ہزار بندہ شاید اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہاں پہ پشاور میں۔ وہاں پہ سارے تحریک انصاف کے لیڈروں نے تقاریر کی، اس میں انہوں نے آج بڑھ کے للکارا ہے۔ اب تحریک انصاف کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جب بہت غصے میں للکارتے ہیں تو ان کی جو انتہا ہے یا وہ حکومت ہے یا الیکشن کمشنر ہے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو علی امین گنڈاپور نے پہلے یہ وضاحت کی کہ غداری جو کی ہے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن نے کی ہے، یہ انہوں نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی، اور پھر للکارا کے آرٹیکل 6 کے جو مرتکب ہوئے ہیں آئین کے تحت، یعنی کہ غداری کے یا آئین کی غداری کے یا آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کو ہم قرار واقعی سزائیں دیں گے۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، جیسا کہ وہ ایک فنکار شخصیت ہیں، فنکاری کے مائی باپ ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے ایجنسیز کے ساتھ بڑے مضبوط روابط ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ تو شور پائی جا اور درمیان کے جو اندر سے جو ہے وہ ایک اور موقف ہو،
تو وہ کچھ عرصے بعد وہ بھی یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کے اس احتجاجی غبارے سے ہوا نکال دیں گے. لیکن یہ اگر مفروضہ لے لیا جائے کہ نہیں وہ بطل حریت بننے پر تیار ہیں اور وہ اندر سے سمجھتے ہیں کہ جی اب میں بغاوت کر دوں، جیسے بہت سارے لوگوں نے کی، عمران نیاز صاحب نے، باقی لوگوں نے فوج سے تعلق جو توڑا اور اس کی وجوہات کئی تھیں اور انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، تو پھر علی امین کنڈرافور صاحب کا انجام جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوگا اور عنقریب وہ مثال بنا دیے جائیں گے. اگر 2-4 تقریریں انہوں نے اس سے تھوڑا سا آگے تجاوز کیا تو کے پی کے اندر گورنر رول جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا اور ان کی داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں. اور پھر یہ احتجاج جو ہے اس کو بھی پھر اسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا جو 6-7 دن پہلے کور کمانڈر کا اعلامیہ تھا کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ تحریک انصاف جہاں پہ مجھے لگتا ہی ہے کہ نظام کا حصہ بن کے اور وہ چل رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم کے خلاف تقریریں کرنا، یہ 1988 کے اندر نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، بینظیر صاحب وزیر اعظم پاکستان تھی، تو اس سے بھیانک لڑائی ہم دیکھ چکے ہیں. اور اس کے بعد 91 میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ غلام اسحاق خان صدر تھے، تو جب اپنے جو اسٹیٹ آف دا یونین یا پریزیڈنشیل ایڈریس کرنے اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تھے تو وہاں پہ ان کے منہ پہ سارے جھنڈے کی کاپیاں ماری گئی تھیں اور اکثر وہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ اسٹیج کی طرف دوڑتے تھے اسپیکر کی طرف، کئی دفعہ ہوا تھا. تو یہ چلتا رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ چکی کی مشقت بھی اور رسم سخن بھی دونوں جاری رہیں گے. باقی یہ ہے کہ مرکز میں آج کابینہ جو ہے چند ناموں کا اعلان ہو گیا ہے اور میرے خیال میں کل شاید وہ حلف اٹھا لیں صدر آصف زرداری کے ساتھ، جو اسی کا انتظار کر رہے تھے. اس میں ایک اچنبے کی بات اتنی ہے کہ ساق ڈار صاحب جو ہیں، جو کہ وزیر خزانے کے لیے فٹ کینڈیڈیٹ تھے یا مسلم نون کی پہلی ترجیح تھی، ان کو اعلانیہ طور پہ اور بڑے زور و شور کے اور کرفر کے ساتھ ان کو وزیر خزانہ بننے سے روک دیا گیا اور نہیں بن سکے. اچھا، اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ساق ڈار صاحب کو، کیونکہ مسلم نون کے بڑے اہم لیڈر ہیں، ان کو دوسرا اہم قلمدان وزارت خارجہ کے دے دیا گیا. ان کا یقیناً سفارتکاری میں تجربہ 0/0 ہے، یہ بالکل فیلڈ اور ہے، فائنانس اور فیلڈ ہے. تو ساتھ ان کے ایک بہت ہی پروفیشنل اور بڑے سمجھدار اور سفارتکاری کی باریکیاں سمجھنے والے طارق فاطمی صاحب تھے. اسی وقت اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ ایڈوائزر ہوں گے یا اسپیشل اسسٹنٹ ہوں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ عملاً وزارت خارجہ چلائیں گے. یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ نے پھر ایک کام کیا اور جلیل عباس جلیل، جو ابھی چند ہفتے پہلے ہمارے نگران وزیر خارجہ تھے، ان کو، اور ایک بار موقع پہ ان کا وزیر اعظم کے لیے بھی نام آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جب نگران کے طور پہ کاکڑ صاحب کا جب نام آ رہا تھا، ان کا نام بھی آیا تھا. ان کو مشیر بنا دے گیا خارجہ کا. یعنی کہ اب فاطمی صاحب اور ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اور اصل جو وزیر خارجہ جو ہوں گے یا جو ذمہ داری ہوگی وزارت خارجہ کو رن کرنے کی، وہ شاید مؤثر طریقے سے جیلانی صاحب کے پاس ہو. یہ ضرور ہے کہ اوپر سے ساق ڈار صاحب کی نگرانی ہوگی. میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ساق ڈار صاحب، حقیقت یہ ہے کہ چونکہ پتہ کیا صورتحال ہے، میں اس میں مزید کیا کہوں، لیکن جب وزیر خزانہ ان کو اس جو دھکم پیل کے ساتھ نہیں بننے دیا گیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وزارت خارجہ سے بھی معذرت کر لیتے. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے یا اپنی ان کا ایک گیم پلان ہوتا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ تک پہنچے اور جہاں پہ اب جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ مشیر بن کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہیں. یعنی کہ 3 جو مؤثر وزارتیں ہیں جو ایک عرصے سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہوئی، خصوصاً عمران خان صاحب کے وقت کے بعد اور شہباز شریف صاحب کے وقت میں بھی اور اب بھی، اور وہ ہے وزارت داخلہ، وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ، کہ وہ ہمیشہ اس کو سیکورٹی اسٹیٹ سمجھا گیا ہے. اس سارے کھاڑ پچار اور بناؤ بگاڑ کے اندر مسلم نون جو ہے اس کی سیاست مزید مارجنلائز ہوئی ہے اور وہ ایک ایسے بے بسی کی طرح ہے کہ پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ ہے اور یہی ان کی ٹوٹل متاع ہے.
पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता होता, हालात कब पलटा खाएं कैसे खाएं। यहाँ पे तो जब एक निज़ाम में कोई खुदा न खास्ता एक दरार आई तो ऊपर अगर चली गई तो पंजाब पे रख के क्या फ़ायदा होगा, जब होगा तो उसका क्या किया जाएगा और फिर वो किस तरीके से चलेगा, ये अलग बहस है। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि उनकी सियासत जो है बिल्कुल महदूद होकर रह गई है और इस इक़्तिदार के साथ है। मेरा विजदान कहता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जब तोसी मुद्दत मुलाजमत आएगी जिसमें उनको मिल जानी है तोसी, तो उसके चंद महीने बाद हम देखेंगे कि इस निज़ाम ने अंगड़ाई लेनी है। और मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, जो मेरे ख्याल एक आध दिन पहले भी मैंने कहा है कि उसके अंदर फिर जरदारी साहब जो है मज़ीद मजबूत होके सामने आएंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी। और एक उनका ख्वाब जो है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाए, हालांकि वज़ीर आज़म तो शायद मुस्लिम नून वाले इस दफ़ा भी बनाते थे, लेकिन इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट की जो ब्लेसिंग्स थी वो शामिल हाल नहीं होंगी, या कोई जो गेम प्लान एस्टेब्लिशमेंट ने दिया वो दिए ही ऐसी है कि सब ने अपना अपना स्क्रिप्ट पकड़ा है और जो कुछ उन्होंने कहा है मन आन हर एक ने पकड़ लिया है, तहरीक साहब ने भी, मुस्लिम नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। अब अगर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जो है वो किसी को भी अभी आंखें जो है उठा के अपने माथे पे रख सकते हैं, जो पीपल्स पार्टी की जो हमायत है वो विड्रॉ कर लेंगे, तो हुकूमत इन्हीं के रहम करम पे है। अब जरदारी साहब जो है जब ये काम करेंगे, क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि जरदारी साहब मज़ीद मुफाहमत करेंगे और क्योंकि मुफाहमत के माई बाप है, तो मेरा ख्याल है मुफाहमत से तो उन्होंने हासिल कर लिया कि वो पाकिस्तान के सदर बन गए। अब इससे ज़्यादा उनको मुफाहमत न चाहिए, न उनके पास उससे ज़्यादा मुफाहमत की कोई गुंजाइश है। अब उनको अपनी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी है और बिलावल साहब की सियासत को आगे बढ़ाना है। उन्हें अभी नेट प्रैक्टिस कराई है पूरे पंजाब में। मुस्लिम नून जो है वो मादूम होती जा रही है, वो बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है। ऐसी है जैसे पीपल्स पार्टी जो है एक वक्त में तहरीक इंसाफ के जब उभार आया था तो यकदम तहरीक 2011 में आपने देखा था कि तहरीक इंसाफ खाम खा हर तरफ से उसको एक पब्लिक फिजराई मिलना शुरू हो गई थी। यही मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो है अब तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ये पैदा होगी और वो तहरीक इंसाफ जो जरदारी के साथ मिल के अगली हुकूमत बनाएगी उसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि मैं फिर दोबारा दोहरा दूँ आखिरी बात के तौर पे, जो मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ कि इत्तेहादों के अंदर मकबूल जमात लूज़र होती है। कि जैसे अभी ग्रैंड अलायंस बनेगा अपोजिशन का, अगर फजल रहमान साहब उसके हेड बन गए और तहरीक इंसाफ ने उसके नीचे काम किया तो तहरीक इंसाफ के पास कोई इखलाकी उसकी वजाहत नहीं होगी। हालांकि वो देते रहेंगे, जैसे आज आरिफ अलवी साहब कराची में बैठे अपने दौर की वजाहतें दे रहे थे और सही हासिल थी। इसी तरीके से जब तहरीक इंसाफ का दूसरे टर्न में अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके 2-3 साल बाद हुकूमत बनाती है और अगर नहीं बना पाती तो फिर भी समझे कि कोई इलेक्शन किसी को नहीं मिलने, फिर कोई एक और किस्म का निज़ाम आएगा जो इससे भी अबतर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल है जिससे हम सारे दो चार हैं और 2-3-4 जो आज की खबरें हैं उसके ऊपर मैंने ज़रूरी समझा कि अपना तबसरा कर दूँ या अपने जो ख्यालात हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।